اچھا عامر صاحب، زکوٰۃ سے جو مستثنیٰ چیزیں ہیں وہ کون کون سی؟ مثال کے طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دی جائیں گی، اس کی کیا حد ہے؟ تین ہی چیزیں بس، یعنی ذاتی استعمال کی چیزوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لباس ہے، آپ کے گھر کی چیزیں ہیں، آپ کا فرنیچر ہے، آپ کے گھر کا آپ کا گھر ہے جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں، جس میں رہ رہے ہیں، تو یہ چیزیں ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں، یعنی ایسی چیزیں کہ جو کوئی کاروباری مقصد کے لیے کام نہیں کر رہی، یا اسی طریقے سے وہ چیزیں کوئی مال تجارت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے کچھ کپڑے بناتے ہیں، آپ گاڑی خریدتے ہیں، آپ اس طرح کی اور چیزیں رکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے جو کاروبار کے ذرائع، پیداوار کے ذرائع ہیں، ان کو مستثنیٰ کیا گیا۔ آپ نے کارخانہ بنایا ہے جس میں آپ مال پیدا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے آپ نے زمین خریدی ہے، آپ اس میں زراعت کرتے ہیں، تو زمین اپنی مالیت کے لحاظ سے زرعی زمین وہ مستثنیٰ ہو جاتی ہے، تو ذرائع پیداوار یا مینز آف پروڈکشن وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح سے نصاب جو بھی آپ مقرر کر دیں گے وہ مستثنیٰ ہو جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں، باقی ہر چیز پر زکوٰۃ۔ اچھا، ذاتی استعمال کی چیزوں میں جس بندے کے پاس 6 گاڑیاں ہیں، کسی کے پاس 2 مکان ہیں، اگرچہ وہ کبھی کبھار اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لے بھی آتا ہے تو وہ بہرحال مستثنیٰ ہی رہیں گی اس طرح کی چیزیں؟ یہ بات یہ ہے کہ ذاتی استعمال کی چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ زیادہ گاڑیاں رکھنے، زیادہ مکانات بنانے کو ڈسکریج کرنے کے دوسرے بہت سے طریقے ہیں، لیکن اب ایک قاعدہ بنایا جائے گا تو اس قاعدے میں تو یہ ہوگا نا کہ آپ نے ذاتی انفاق کی تعلیم دیں، اس کو اسراف سے بچانے کی تعلیم دیں، لیکن قانون کے لحاظ سے جب آپ ذاتی استعمال کی چیزوں کو الگ کریں گے تو پھر ذاتی استعمال کی چیزیں ہر شخص پر کے پاس اس کے حالات کے لحاظ سے ہوں